السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلے ویڈیو میں اسلام کے ارکان اور ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، ہے نا۔ تو 5 ارکانوں میں سے دیکھیے پہلا ارکان نماز ہے نا۔ تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے نا۔ ابھی اسلامی اعمال سے کیا مطلب ہے؟ اسلامی اعمال مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام میں جو 5 چیزیں بنیادی ہیں ان میں پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں اور اس کا بیان پہلے حصے میں آیا ہے۔ اسلامی عقیدوں کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزیں یعنی نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ دیکھیے ابھی ہم اس دوسرے حصے میں کیا دیکھیں گے؟ نماز کا بیان۔ پہلا حصہ تو ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، پچھلے ویڈیو میں اس کی تقریر بھی ہم نے سمجھ لی ہے نا۔ تو اب یہ دوسرا حصہ ہے نماز۔ ابھی نماز کسے کہتے ہیں نا؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ تو نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ دیکھیے، نماز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو سکھایا ہے نا کہ کس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے، رکوع میں کب جانا چاہیے، سجدہ کب کرنا چاہیے، سلام کب پھیرنا چاہیے، دعائیں کس طرح سے مانگنی چاہیے، سارا تفصیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے نا، ہمیں نماز کا تحفہ ادا کیا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ابھی نماز تو عبادت تو نماز کے ذریعے ہوگی نا اللہ کی، تو اب اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو نماز کی شرطیں اور فرض کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو نماز کی شرطیں یا فرض کہتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ دیکھیے، بدن کا پاک ہونا، ایک بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور نیت کرنا۔ دیکھیے، پہلے کیا ہونا چاہیے؟ بدن کا پاک ہونا چاہیے، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا چاہیے، پھر تیسرا جگہ کا پاک ہونا چاہیے، پھر سطر چھپانا چاہیے، پھر نماز کا پڑھنے کے لیے وقت ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے، اور سب سے افضل کیا ہے؟ نیت کرنی چاہیے، ہے نا۔ سارا دار و مدار تو نیت پر ہی ہے، تو ہم کو نیت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیے، نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ ابھی نماز کی پہلی شرط کیا؟ بدن کا پاک ہونا ہے نا۔ تو بدن کے پاک ہونے سے کیا مطلب ہے؟ بدن کے پاک ہونے سے یہ مطلب ہے کہ بدن پر کسی طرح کی نجاست یعنی ناپاکی نہ ہو۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ دکھائی دینے والی ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، یہ جو دکھائی دینے والی ناپاکی ہے اسے حقیقیہ نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، مطلب دکھائی دیتی ہیں۔ اور حکومیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکومیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، جیسے کہ مگر دیکھنے میں نہ آ سکے، نجاست حکومیہ کہلاتی ہے۔ جیسے بے وضو ہونا، غسل کی ضرورت ہونا، یہ دکھائی نہ دینے والی ناپاکی ہے۔ نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ تو اب دیکھیے، دونوں طرح کی ناپاکی سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے، مطلب دکھائی دینے والی ناپاکی سے بھی پاک ہونا چاہیے اور نہ دکھائی دینے والی ناپاکی سے بھی بندے کو پاک ہونا چاہیے، کیونکہ
اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے نا عبادت کے لیے، تو ہم کو پاک صاف کھڑا ہونا چاہیے، ہے نا۔ نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حد سے اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حد سے اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھوٹی نجاست حکمیہ سے اگر ہم وضو کرتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں، پر بڑی جو جنابت کی حالت میں اگر ہیں تو ہم کو غسل کرنا ضروری ہے۔ ابھی دیکھو وضو کس طرح سے ہے، وضو کسے کہتے ہیں نا، تو وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کہنیاں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ اس طرح کا ہے نا۔ کیا کرنا ہے؟ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھنے سے افضل، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو افضل وضو کرے، جیسے صاف برتن میں پانی لے کر گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، اپنا چہرہ دھوئے، پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ اسے وضو کہتے ہیں اور اسے وضو کا طریقہ کہتے ہیں۔ وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ پھر یہ سوال آتا ہے کہ بھئی کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں وضو میں؟ وضو میں کچھ باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ادھورا ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ وضو میں فرض اب کتنے ہیں دیکھیے، وضو میں اب فرض کتنے ہیں، وضو میں فرض کتنے ہیں دیکھیے، وضو میں 4 فرض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں۔ ماتھے کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ دیکھیے ماتھے کے بالوں سے ٹھوڑی تک اور کان کے ایک حصے سے لے کے کان کے دوسرے حصے تک منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں نا، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا ماتھے کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی تک اور ایک کان کے سرے سے لے کے دوسرے کان کے سرے تک منہ کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا۔ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ اب وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ دیکھیے وضو میں 13 سنتیں۔ پہلا کیا ہے؟ نیت کرنا۔ دیکھیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کرنا افضل ہے، جیسے کہ اب نماز پڑھنا ہے، وضو کر رہے تو ہم پہلے نیت کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھنا، اس میں بسم اللہ پڑھنا، پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلا کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلا کرنا، ہر حصے کو 3 بار دھونا، ایک بار سارے سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، اور اس طرح وضو کرنا کہ ایک حصہ سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا دھو لے۔ دیکھیے اتنی سارے سنتیں ہیں، تو یہ سنتوں کو ادا کر کے ہم وضو کر لیں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ اب مستحب مطلب کریں گے تو ثواب ملے گا، پر نہیں کریں گے تو نقصان بھی کچھ نہیں ہوگا، اسے مستحب کہتے ہیں۔ تو کتنے ہیں؟ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں، جیسے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، کچھ عالموں نے اسے سنتوں سے گنا ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ کوئی دائیں طرف سے شروع کرنا، کچھ عالموں نے اسے صحیح سنت گنا ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ گردن کا مسح کرنا، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے
मदद न लेना, फिर किबले की तरफ मुँह करके बैठना, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। देखिए ये मुस्तहब है। वज़ू में कितनी चीज़ें मकरूर हैं। अब मकरूर चीज़ों के बारे में जानते हैं कि वज़ू में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो कितनी हैं? वज़ू में 4 चीज़ें मकरूर हैं। एक, नापाक जगह पर बैठकर वज़ू करना। दूसरा, सीधे हाथ से नाक साफ़ करना। वज़ू करने में दुनिया की बातें करना, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए वज़ू करते समय। सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना, मतलब नापाक जगह पर बैठ के वज़ू करेंगे तो सही नहीं होगा। सीधे हाथ से नाक साफ़ नहीं करनी चाहिए। वज़ू करने में दुनियादारी की बातें नहीं करनी चाहिए और सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू नहीं करना चाहिए। ये वज़ू के 4 मकरूर चीज़ें हैं, है ना। कितनी चीज़ों से वज़ू टूटता है। अब देखो, बाज़ औक़ात लोग बहुत सारे अक़ीदे मानते हैं कि ये चीज़ करेंगे तो वज़ू टूटता है, वो चीज़ करें, पर सही में किन चीज़ों से वज़ू टूटता है वो जानेंगे। देखिए, 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, उन्हें वज़ू के नवाक़िज़ कहते हैं। 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, उसे वज़ू के नवाक़िज़ कहते हैं। एक, पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। देखिए, पाखाना पेशाब करना या इन दोनों चीज़ों से दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। रीह यानी हवा का पीछे से निकलना। बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलना, बह जाना, निकल कर बह जाना। मुंह भर के कह आना, मतलब उल्टी जैसा उल्टी होना। लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना। बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। मजनू यानी दीवाना हो जाना। नमाज में खिलखिलाकर हंसना। देखिए, नमाज में खिलखिलाकर हंसने से भी वज़ू टूट जाता है। तो देखिए, समझ में आया किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। अब हम आते हैं, इन 8 चीज़ों से वज़ू टूटता है। अब हम गुस्ल का बयान देखेंगे। देखिए, बड़ी नजासत, हुक्म यानी हद से अकबर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीका है। देखिए, अब छोटी छोटी जो नापाकी रहती है उससे हम वज़ू के ज़रिए पाक होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, पर नजासत और हद से अकबर और जनाबत से बदन साफ़ करने के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है, लाजमी है। तो इसका क्या तरीका है? देखिए, हद से अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। गुस्ल करने से पाक हो जाता है। गुस्ल किसे कहते हैं फिर? तो गुस्ल के माने नहाना है, मगर नहाने का शरीयत में एक ख़ास तरीका है। गुस्ल करना मतलब नहाना, पर इस्लामिक तरीके से, मतलब शरीयत के मुताबिक नहाने के लिए एक अलग से तरीका बताया गया है। गुस्ल का तरीका क्या है? गुस्ल का तरीका यह है कि पहले दोनों हाथ गट्ठों तक धोए, फिर इस्तिंजा करे और बदन से हकीकी नजासत धो डाले, फिर वज़ू करे, फिर सारे बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मले, फिर सारे बदन पर 3 बार पानी बहाए, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले। देखिए, पहले तो दोनों हाथ गट्ठों तक धो देना चाहिए और जहाँ नापाकी की जगह है उसको अच्छे से धो लेना चाहिए। फिर बदन जहाँ जहाँ नापाकी लग रही है वो नापाकी जगह धो लेना चाहिए। फिर वज़ू करना चाहिए। फिर सारे बदन पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाज करके फिर 3 बार पानी डालना चाहिए और कुल्ली करके नाक साफ़ करने, नाक में पानी डालना चाहिए। फिर गुस्ल में फ़र्ज़ कितने हैं? अब गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? देखिए, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कौन से? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, है ना। क्या? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहाना। फिर गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं फिर? तो गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। कौन सी? दोनों हाथ गट्ठों तक धोना, इस्तिंजा करना और जिस जगह बदन पर नापाकी लगी हो उसे धोना, नापाकी दूर करने की नियत करना, पहले वज़ू कर लेना, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना। देखिए, 5 सुन्नतें हैं। दोनों हाथ गट्ठों तक धोना, इस्तिंजा करना मतलब नापाकी की जगह को साफ़ करना, जिस जगह बदन पर नापाकी लगी उसे धोना, फिर नापाकी दूर करने के लिए नियत करना, फिर पहले वज़ू करना, फिर सारे बदन पर 3 बार पानी डालना, बहाना। ये गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। देखिए, ये तो हमने
غسل کا بیان، وضو کا بیان، ناپاکی کا کس طرح سے پاک کرنا چاہیے یہ ہم نے سمجھ لیا۔ آگے کے لیے ایسی نالج جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔